السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی لوگ؟ پاکستان کرکٹ میں دوبارہ سے چینجز ہو رہے ہیں اور ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سامنے آ رہا ہے کہ یہ چیز بھی چینج کی جا رہی ہے، کانٹریکٹ چینج ہوئے، پھر اس کے بعد ٹیم سلیکشن، یہ ساری چیزیں۔ اصل جو مسئلہ ہے اب ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہماری اسٹرانگ ٹیسٹ کی ٹیم ہونی چاہیے، اور سیکنڈلی جو 2027 میں ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے آپ کا ODI، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مائک ہیسن صاحب نے کچھ باتیں بتائی ہے، جو ہمارے کوچ ہیں، انہوں نے کہا ہے، یہ فرسٹ ٹائم مجھے اچھا لگ رہا ہے ان کے بیانات سے، کہ کسی بھی ICC کے بڑے ایونٹ سے پہلے، کافی ٹائم پہلے ان کو یہ خیال آیا کہ اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے، ایک اچھی ٹیم بننی چاہیے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے میری نظر میں، کیونکہ ورلڈ کپ آتا تھا 2-3 مہینے پہلے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کرنا کیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب سے اس تیاری میں لگ رہے ہیں۔ اللہ کرے اچھی ٹیم بنائے، پتہ لگے کہ کچھ اور ہی پلاننگ کر رہے ہوں یہ اپنی ذاتی اس کی وجہ سے، کہ اس کو سائیڈ لائن کرنا ہے یا اس کو نہیں کرنا ہے۔ خیر، تو اب جو سین ہونے والا ہے آگے، آپ کے ٹیسٹ سیریز ہیں، ایک انگلینڈ میں ہے، ویسٹ انڈیز میں ہے، یہ دونوں دورے ہونے ہیں۔ اس میں کیا چل رہا ہے؟ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ بھائی کیپٹن نہیں مل رہا، کہ ٹیسٹ کی ٹیم کو لیڈ کون کرے گا۔ اب آئے دن تو کیپٹن چینج نہیں کر سکتے نا، روز خبر آ رہی ہوتی ہے سلمان آغا نے منع کر دیا، اس کو کیپٹنسی آفر ہوئی تھی، شان مسعود ناراض ہے، اس کو نکالا جا رہا ہے کیپٹنسی سے، یا خود چھوڑ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بابر اعظم کو دوبارہ سے کیپٹنسی آفر کر رہے ہیں کہ بھائی تم بن جاؤ، دوبارہ سے لیڈ کرو ٹیسٹ ٹیم کو۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہے، ہونا کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس وقت ایک بات تو طے ہے کہ جو پورا بورڈ ہے کرکٹ کا، وہ ٹوٹلی کنفیوزڈ ہے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے۔ اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں، کانٹریکٹس بن رہے ہیں، ڈاکیومنٹیشن چل رہی ہے، بیانات چل رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہے، لیکن مین چیز سامنے کوئی ایسا مزے والا سین نہیں آ رہا کہ بھائی یہ ہم نے کر دیا ہے اور یہ فائنل ہے اب انشاءاللہ، تاکہ ہم کو بھی لگے کہ ہاں یار واقعی میں یہ ڈیسیزن جو لیے گئے ہیں اس پہ اب عمل بھی ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں اب۔ تو خیر، اب اگر ہم بات کریں ٹیسٹ کی، تو ٹیسٹ کے لیے جو ممکنہ اسکواڈ آپ کا ہے، اس میں جو نام سامنے آئے ہیں، اسکواڈ میں بڑے بڑے نام بھی آپ کے شامل ہیں۔ امام الحق، شان مسعود، بابر اعظم، سلمان علی آغا، سعود شکیل، محمد رضوان جیسے بڑے نام بھی شامل ہیں، اور پھر ساجد خان ہے، عامر جمال، محمد عباس، محمد علی، عبید شاہ، خرم شہزاد، رضوان اور سعود شکیل۔ اب رضوان اور سعود شکیل کا تھوڑا سا فٹنس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، رضوان کو پھر روحیل نذیر ریپلیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے آپ کی یہ ممکنہ اسکواڈ ہے ٹیسٹ کی، اور یہ جا کے یہ دونوں دورے کور کر کے آئے گی، انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی۔ اب مائک ہیسن کا کہنا ہے کہ بھائی ہم صرف اس وقت کسی سیریز کے لیے، کسی ایونٹ کے لیے لیڈر یا کیپٹن تلاش نہیں کر رہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پراپر ہمیں یہ جتنے بھی سینئر پلیئرز ہیں، شاہین افریدی ہے، بابر اعظم ہے، سلمان آغا، اور یہ سب، ان سب لوگوں کو ایک پراپر لیڈرشپ کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں کہہ رہے ہوتا کیا ہے کہ ایک کیپٹن ہوتا ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، وہ ضد پہ اڑ جاتا ہے کہ بھائی مجھے ٹیم میری مرضی کی چاہیے، یہ پلیئر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اب چاہے وہ فیوریٹزم ہو، اب چاہے وہ پرفارمنس کی بیس پر ہو، بہرحال کپتان اس میں اپنا ایک پوائنٹ رکھتا ہے کہ بھائی یہ پلیئر کھیلے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کپتان کو تھوڑا سا سپورٹ دیں گے، سینئر پلیئرز اس میں شامل ہوں گے، اور ہم ان سے یوں سمجھ لو ان کو بھی اختیارات دے رہے ہیں کہ بھائی ڈیسیجن میکنگ میں، کیپٹنسی میں، اور کب کیا کرنا ہے اس میں۔ تو میرے حساب سے تو بھائی یہ آپ ایک پھڈا بنا رہے ہو، کپتان کے پاس اختیارات جو ہونے چاہیے وہ تو بالکل ہونے چاہیے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میری ٹیم میں اس کمبینیشن میں میرے لیے یہ بندہ فٹ ہو رہا ہے، تو وہ اس کو ملنا چاہیے وہ بندہ، پھر وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ اگر وہ پرفارمنس نہیں دے رہا، کیونکہ اب کیپٹن کو پتا ہے کہ بھائی میرے پاس جو یہ بالر ہے، 20 اوورز کا میچ ہے T20 کا، ان 20 اوورز میں اس کے یہ 4 اوورز کیا امپیکٹ ڈالیں گے۔ اگر اس کو وہ کمبینیشن سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ ڈیسیجن لے سکتا ہے، ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ بھائی اس کو آؤٹ کرو، بینچ پہ بٹھا دو، یا پہلے سے اگر اس کو پتا ہو تو اسکواڈ میں ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے، 50 اوورز کا میچ ہے، اس کا جو بالر ہے وہ 10 اوورز میں کیا امپیکٹ پورے 50 اوورز پہ ڈالے گا، یہ بھی وہ کیپٹن کو پتا ہوگا، وہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ البتہ ضرورت ہوگی تو وہ اوپر جائے گا، کوچنگ سٹاف سے یا دوسرے سینئر پلیئر سے ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 3 اور لگا دو کیپٹن کے ساتھ سینئر پلیئرز، اور ایک الگ ہی پھٹا شروع ہو جائے کہ بھائی تو کیپٹن ہے لیکن سینئر تو میں ہوں، میں بتا رہا ہوں تمہیں اس طرح ہونا چاہیے، پھر ایک الگ مسئلہ بن جائے گا۔ جو کیپٹن ہے اس کو پراپر اختیارات اس کے پاس ہونے چاہیے، وہ سارا ڈیسیجن میکنگ سسٹم اس کے پاس ہونا چاہیے، اس کو کیا کمبینیشن ریکوائرڈ ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب مائک ہیسن کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم فاسٹ بولرز تلاش کر رہے ہیں جو بیلنس ٹیم بن سکے ہماری 2027 کے ورلڈ کپ کے لیے۔ تو بھائی آپ کے پاس کمی تھوڑی ہے،
آپ تو ضائع کر رہے ہیں بولرز کو، ضائع کر چکے ہیں، اچھے اچھے بولرز آپ کے پاس آئے جو آ بھی گئے ٹیم میں، آپ ان کو استعمال نہیں کر سکے۔ تو آپ نظر دوڑائیں ذرا پیچھے، آپ دیکھیں ڈومیسٹک میں، دیکھیں آپ کے بی ایس ایل سے کتنے لوگ نکلے اور وہ واپس مایوس ہو کے چلے گئے، تو ذرا دیکھو تو صحیح، اتنے سارے نام ہیں، آپ کو ان میں سے ہیرے مل جائیں گے، آپ کی اچھی ٹیم بن جائے گی۔ ورلڈ کپ 2027 آپ کا کھیلا جائے گا نمیبیا، افریقہ اور زمبابوے میں۔ اب ان تینوں کنٹریز میں پچز کی کیا کنڈیشنز رہتی ہیں اس حساب سے تیاری کرنی پڑے گی۔ ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ نے ٹیم اچھی بنا لی اپنے حساب سے، پاکستان کی پچز پہ کھلا دیا یا کچھ کو ٹرائی کر لیا آپ نے، کسی اور دورے پر سری لنکا بھیج دیا یا کوئی بھی سیریز آپ کی ہو گئی آنے والے دنوں میں، اس کے بعد اگر وہ پلیئرز ان کنڈیشنز کو سوٹ ہی نہ کرتے ہوں، مثال کے طور پر اگر کوئی پلیئر یہاں پاکستان کی پچز پہ اچھا کھیل رہا ہے، سلو وکٹ پہ اچھا کھیل رہا ہے، وہ آسٹریلیا جا کے کیا کرے گا؟ فیل ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو ان کو اس حساب سے ٹرین کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور مائک ہیسن نے بھی کہا کہ اس وقت پاکستان میں ہم انہی تینوں کنٹریز میں جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو پچز ہوتی ہیں، وہ خاص طور پر ہم پاکستان میں ریڈی کروائیں گے اور ان پچز پر ان کو ہم ٹریننگ دیں گے، ان کو تیار کریں گے اپنی ورلڈ کپ 2027 کی ٹیم کو۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے میری نظر میں، اور یہ ساری چیزیں یار ضروری ہے، کیونکہ جو جنون پاکستان میں عوام میں پایا جاتا ہے کرکٹ کو لے کر، اب یہ ساری چیزیں ہوتا کیا ہے کہ ٹیم بنتی ہے، پہلے ہی باتیں شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی فیوریٹزم ہو گئی ہے، اچھے پلیئرز کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اب جب ورلڈ کپ شروع ہوتا ہے، پرفارمنس نہیں آتی ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تنقید پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے، ٹیم کی پرفارمنس نہیں آتی ہے۔ اور اب یہ ضروری بھی ہے یار، کہانی ایک طرف کر دو، ایک دم ایسی ٹیم بناؤ کہ خوش ہو جائے دل، بھلے ہار جائے لیکن ہارے ایسا کہ ہمیں نظر آئے کہ یار یہ بندے لڑے ہیں، گیم کھیلی ہے انہوں نے، یار اچھی کرکٹ کھیلی ہے۔ دیکھو ہے کیا سین کہ ہمارا یہ نہیں ہے 100% کہ یار ان کو جیتنا ہی پڑے گا کسی بھی صورت میں، ہم ان سے اچھی کرکٹ کی امید رکھتے ہیں کہ یار یہ کرکٹ اچھی کھیلیں۔ اب ہار جیت تو پھر تو کنڈیشنز کا مسئلہ ہے، سامنے والی ٹیم کا ہے، کیسے ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، لیکن کرکٹ تو اچھی کھیلیں نا۔ جب پاکستانی ٹیم نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے اور ہارے تو اس کے بعد کوئی خاص طور پر کوئی تنقید کچھ ایسا نہیں ہوا، اچھی عزت ملی، رسپیکٹ ملا کہ بھائی لڑکے لڑے ہیں، فائٹ کیا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 1992 میں ہم نے ورلڈ کپ جیتا عمران خان کی قیادت میں، اس کے بعد 1999 کا صرف ہم نے فائنل کھیلا۔ اب اس کے بعد جتنے سارے ورلڈ کپ ہوئے، 6 میں سے 4 ورلڈ کپ میں سے تو گروپ سٹیج سے ہی باہر ہونا پڑا ہمیں۔ آپ اندازہ لگاؤ یار کیا حالت رہی ہے ہماری ٹیم کی پچھلے دنوں میں۔ لیکن اب اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہے اور 2027 بڑا ایونٹ ہے، پہلے سے ان کو لگا کہ یار ہمیں اس کی تیاری کر لینی چاہیے، تو بیسٹ آف لک پاکستان کرکٹ بورڈ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کرکٹ کو اب اچھا کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ جو محنت کی ہے، کوچنگ، سلیکشن کمیٹی، سب ملا کے چیزیں کر رہے ہیں، لگے میں، اب تک کوئی آؤٹ کم ہمیں نظر نہیں آیا، ہمیں کوئی رزلٹ نظر نہیں آیا۔ ظاہر سی بات ہے رزلٹ تو بعد میں ہی نظر آئے گا جب کوئی بڑا ایونٹ گزرے گا۔ آنے والا بڑا ایونٹ آپ کا 2027 کا ورلڈ کپ ہی ہے، اس میں پتا چلے گا کہ کیا ان کی یہ کامیابی ہے، کیا مائک ہیسن جو دعوے کر رہے ہیں کیا یہ ورلڈ کپ جتا سکتے ہیں پاکستانی ٹیم کو، اگر جتا نہیں بھی سکتے تو کیا وہ اس ورلڈ کپ میں اچھی کرکٹ کھیلیں گے یا نہیں۔ بیسٹ آف لک پاکستان ٹیم۔